حضرت سلیط بن عمر، میں نے کہا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے اونچے دلیر لوگ تھے، یہ کوئی خاص جماعت تھی اللہ پاک کی طرف سے نا جی، نبی کو کوئی بہت اونچی مضبوط جماعت عطا کی۔ یہ بوڑھا تھا حوضہ بن علی، حضرت سلیط بن عمر نے اس کو کتاب کہا کہ تیرے جسم کی بوڑھی ہڈیوں نے تجھے سردار بنا رکھا ہے، تیرا کر و فر اور غرور ابھی تک بڑھاپے نے ختم نہیں کیا، یہ تیری سرداری اور حاکمیت یہ عارضی ہے، ہمارے پیغمبر کے ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤ تو وہ سرداری دائمی ہے دونوں جہان کی ہے۔ یہ سلیط بن عمر بادشاہ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، اور ایمان کے بعد ایمان کو اعمال صالحہ سے فائدہ پہنچاؤ، ایمان کو اعمال صالحہ سے فائدہ پہنچاؤ۔ ایمان کا پودا بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے جب اعمال صالحہ کے اس کو لباس پہنایا جائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کی زندگی میں آؤ۔ اور سنو حوزہ، میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو سب سے بہترین بات ہے، اور تم کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو بدترین بات ہے اور اس سے بچنا ہے۔ ان دو جملوں میں تمہاری نجات ہے، ایک تو عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، ایک یہ بات ہے کرنے کی، اور دوسری بات اللہ کے مقابلے میں شیطان ہے، شیطان کو معبود نہیں بنانا، اس کی باتوں کو نہیں ماننا، یہ کامیابی ہے۔ اور قرآن دستک دیتا ہے سورہ یاسین، فرمایا لم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہارا واضح دشمن ہے شیطان، اس کی بات نہ ماننا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، تمہیں اپنا رب اور خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرنا۔ ان ھذا صراطی مستقیم، اللہ کی توحید پر رہو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے جو پیغمبر لے کے آئے، بتانے آئے، امت کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھا راستہ دکھانے آئے۔ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور اس کی ذات میں شرک رکھنا، اور یاد رکھو کہ تم ہدیہ دے رہے ہو فلاں فلاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ہدیہ میں لے کے آیا ہوں اس کو قبول کرو، تب تمہارے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے اور تمہاری امیدیں بر آئیں گی۔ اسلام میں آؤ، تمہاری امیدیں بر آئیں گی، پوری ہوں گی، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو خود تو آنکھیں بند کر جاؤ گے، تمہارے کئی کام ایسے ہوں گے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتے ہیں۔